بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی وظائف اسلامی واقعات۔ ناظرین، فقر و فاقہ سے بچنے کا انتہائی مجرب وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلے ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو فقر و فاقہ سے محفوظ رکھیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی رات کو ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان اور یقین پر قربان جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرامین پر کس قدر اعتماد ہوا کرتا تھا انہیں، کہ تمام دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر قربان کرنے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیار رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور درہم پیش کیے، کچھ رقم پیش کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دراہم کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری بچیوں کے لیے دے رہا ہوں جن کا تمہارے بعد کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنی بچیوں کے لیے بھی کسی کے مال کی ضرورت اور محتاجی نہیں، اس لیے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی رات کو سورہ واقعہ تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے فقر و فاقہ سے بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرا دی ہے، انہیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک سورت کو مجھے اور آپ کو بھی یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس مبارک سورت کے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ اس فضیلت کو حاصل بھی کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے ہم اور آپ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک سورت کو پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں گزارش میں ہمیشہ کی یہ کرتا ہوں کہ ان تمام وظائف اور معمولات کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 5 وقتہ باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہماری مستورات اپنے جائے نماز جو ان کی مخصوص جگہ ہے نماز کی، وہاں پر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ رزق حلال کا بھی اہتمام ہو تو انشاءاللہ العزیز ان معمولات میں اللہ تبارک و تعالی اثر بھی پیدا فرمائیں گے اور اس کے کرشمے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھتی آنکھوں سے اللہ دنیا میں دکھائیں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی دیگر مستند وظائف اور واقعات کے لیے ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے نئے وظائف اور واقعات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے مستند وظیفے اور واقعے کے ساتھ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔